میں سب کو دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں اور میں آپ کے وقت کی بہت قدر کرتا ہوں. آپ کے پیشے کی جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں میں بہت قدر کرتا ہوں. جیسے آپ لوگ ٹیچنگ کے پیشے سے منسلک ہیں ویسے ہی میں بھی ایک ٹیچر ہوں. اور ٹیچنگ کا جو پیشہ ہے یہ بنیادی طور پر علم کے ساتھ اور علم کے حصول کے ساتھ اور علم کے ابلاغ کے ساتھ منسلک ہے. یہ آپ کے کیریئرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے. اور جو کیریئر ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ انسان کی زندگی کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ٹیچنگ کیریئر جو ہے اس میں عام طور پہ لوگ جو لیکچررز کے طور پہ ٹیچنگ کیریئر کو جوائن کرتے ہیں تو کیا کامنٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو لیکچرر ہوتا ہے وہ کہاں تک رائز کر سکتا ہے اپنے ٹیچنگ کیریئر کے اندر, کہاں تک وہ جا سکتا ہے یا جا سکتی ہے؟ آپ چیٹ کے اندر اس کا آنسر کر سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو مائک کو ان میوٹ کر کے آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈ اینڈ آنسر اٹ. جی, ڈاکٹر شبیر علی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جو میکسیمم رائز کر سکتے ہیں وہ پروفیسر تک رائز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹیچنگ کیریئر کے اندر ایک جو لیکچرر ہے جو ایک بطور لیکچرر کے طور پہ بھرتی ہوا ہو وہ عام طور پہ اپنے ٹیچنگ کیریئر کے اندر ایک پروفیسر کے لیول تک جو ہے وہ رائز کر سکتا ہے. اوکے, اب اگلا سوال اس کا یہ ہے کہ اگر وہ پروفیسر کے کیریئر تک رائز کر سکتا ہے تو اس کو اس رائز کرنے میں اپنا پروفیسر بننے کے اندر کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ ٹیک فار اے لیکچرر ٹو بیکم اے فل پروفیسر؟ جی, شبیر علی سید صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن یہاں پہ سب سے زیادہ ہے, اس کا جواب آپ نے ہی دیا. کہتے ہیں کہ مے بی 15 to 20 ایئرس, 15 سے 20 سال جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں ایک بندہ جو یا بندی جو کہ لیکچرر کے طور پہ اس نے یہ کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو پرسو کیا ہے ٹیچنگ کیریئر کو, اور 15 سے 20 سال کے اندر وہ فل پروفیسر جو ہے وہ بن سکتا ہے. واٹ ہیپنز آفٹر ورڈس؟ جب وہ فل پروفیسر بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ کیریئر کی انتہا ہے کہ جی آپ فل پروفیسر بن گئے اور اس کے بعد آپ مزید کچھ اور نہیں بن سکتے. گوز ٹو مینجمنٹ ایٹسیٹرا. اچھا, کچھ لوگوں نے اس کا آنسر یہ دیا ہے کہ پروفیسرشپ کے بعد عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ مینجمنٹ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, یعنی پرنسپل بن جاتے ہیں اگر وہ کالج میں ہوں, کالج کیڈر کے اندر ہیں. اگر وہ یونیورسٹی کے اندر فار ایگزامپل وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ڈین بن جاتے ہیں اور وائس چانسلرشپ کی طرف موو کر جاتے ہیں. اوکے, لیکن کیا وہ ٹیچر پھر بھی رہتے ہیں اور ٹیچنگ کیریئر جو ہے وہ ان کا سٹاپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سے پہلے جن صاحب نے اس کو آنسر کیا ہے بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو یونیورسٹی کے اندر فار ایگزامپل ٹیچرز ہوتے ہیں جب وہ پروفیسر بن جاتے ہیں تو وہ ڈین شپ کی طرف یا وہ وائس چانسلرشپ کی طرف موو کرتے ہیں, اور اگر کالج کیڈر کے اندر کچھ لوگ اگر کام کر رہے ہوں تو وہ پرنسپل شپ کی طرف موو کرتے ہیں ان دی کالج ڈپارٹمنٹ. آپ کو اس چیز کا تو اندازہ ہے ہی. اور آپ نے جس چیز کی طرف ہنٹ کیا ہے یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بعض لوگ اپنا اسکول, اپنا کالج فار ایگزامپل کھولنے کی طرف بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک اور چیز جس کی طرف آپ نے ہنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرینر بن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ٹریننگ کی سکلز ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں, اور ٹریننگ کی سکلز بنیادی طور پر ٹیچنگ کے ساتھ بڑی کلوزلی کنیکٹڈ ہیں. آلدو دونوں کے درمیان فرق موجود ہوتا ہے ایک ٹیچر میں اور ایک ٹرینر کے اندر, جو ڈیلیوری سٹائلز ہوتے ہیں, جو انگیجمنٹ کا لیول ہوتا ہے, جو پارٹیسپینٹس کے ساتھ ایکسپیرینس کا تعلق ہوتا ہے. یعنی آپ کلاس روم کے اندر جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچنگ کے ٹیچر اور لیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام وین یو آر ان ٹو اے ٹرینر موڈ اور وین یو آر ان اے فیسیلیٹیٹر موڈ. سو یہ ایک ٹیچر کا اسکل سیٹ ہوتا ہے, میں اس کو یوں کہتا ہوں. تھینک یو سدھا فار یور کنٹریبیوشن کہ ہم جو ٹیچرز ہیں یہ ہم ٹریننگ والی سائڈ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, اور جو ٹریننگ ہے یہ ٹیچنگ کے ساتھ ایک منسلک شعبہ ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے. جیسے ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں, جیسے فار ایگزامپل لا جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے, ایک لائسنسڈ پروفیشن ہے. اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ایک پروفیشن ہے اس کے اندر, اور وہ لائسنسڈ پروفیشن ہے.
اور کئی پروفیشنز ہیں اس طرح کے، ڈیزائنرز ہوتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریٹرز ہوتے ہیں، پینٹرز ہوتے ہیں، یہ سارے پروفیشنز ہیں. اور ان پروفیشنز کے اندر آپ کتنا رائز کر سکتے ہیں بنیادی طور پہ، میں آج چونکہ ٹیچنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور ہم سب ٹیچنگ پروفیشن کے اندر ہیں، سو ٹیچنگ پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم کتنا رائز کر سکتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کے اوپر فوکس کرے گی. اور اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایوری ون آف اس، ہمیں سے کوئی بھی ایک جو لیکچرر کے طور پہ جس نے اپنا کیریئر جوائن کیا ہے، اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے، ہی اور شی کین گو اپ ٹل دی لیول آف دی پروفیسرشپ. کین گو، یہ اس کی پاسبلٹی موجود ہوتی ہے کہ ہی اور شی کین گو اپ ٹو دی لیول آف دی پروفیسرشپ. اینڈ بیانڈ دیٹ، اگر وہ ریٹائر نہیں ہوتا فار ایگزامپل یا ہوتی، تو وہ جو اس کی مینجمنٹ والی سکلز ہوتی ہیں اگر وہ اس کو پرسو کرنا شروع کرتی ہے تو یا کرتا ہے تو وہ وائس چانسلرشپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مینجمنٹ میں نہیں جاتے. کئی سائنٹسٹس ایسے ہیں جو ریسرچ پبلیکیشنز اور اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، اینڈ دے آر سو مچ امرسڈ ان دیئر لیب ورک کہ وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے ریسرچ ورک کے اندر گزارتے ہیں. وہ وائس چانسلرشپ کو فار ایگزامپل ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا مینجمنٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے، ہمارا کام ریسرچ کا ہے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم پبلیکیشنز کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نالج میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مائی ڈیئر فرینڈز، اگر آپ ذرا غور کیجئے کہ کچھ لوگ اپنے ٹیچنگ کیریئر کے اندر کہاں پر کیا چوائسیز پک کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک پروفیسر بن جاتا ہے شخص اور وہ مینجمنٹ والی سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا یا چاہتی، اور وہ ریسرچ زیادہ سے زیادہ پبلیکیشنز فار ایگزامپل اپنا کرنا چاہتی ہے، کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک چوائس ہے کہ آپ نالج میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کتابیں لکھتے ہیں اور آپ کو دنیا میں لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ایک فار ایگزامپل ایک خاص طرح کی تھیوری جو ہے اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا. اچھا، 2005 کے اندر 2005 میں مجھے جرمنی جانے کا موقع ملا اور وہاں پہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ تھا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف ایم فل، آلدو میں نے ٹیچنگ کیریئر اپنا سٹارٹ کر دیا ہوا تھا. جرمنی کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، جس میں دنیا بھر سے جو نوبل پرائز ونرز ہوتے ہیں نا مختلف سبجیکٹس کے، وہ وہاں پر ایک علاقہ ہے لنڈاؤ، وہاں پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ینگ اسکالرز ہوتے ہیں پوری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات جوائنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی شروع کرتے ہیں. سو 2005 میں مجھے اکنامکس کی وہ پہلی کانفرنس تھی، اس میں 11 نوبل پرائز ونرز پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے. اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں ان لوگوں سے ملا تو آل آف دیم ور ایکچولی ٹیچرس، اور یہ ٹیچرس تھے جنہوں نے دنیا میں اپنا نام جو ہے اتنا پیدا کیا کہ ان کو نوبل پرائز دیا گیا. اور نوبل پرائز جو ہوتا ہے یہ ہمارے پروفیشن کے اندر دنیا کا شاید سب سے بڑا پرائز ہے، ریکگنیشن ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نالج میں وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ دنیا اس کو مانتی ہے کہ یار اس بندے نے جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی ہے. تو لیکن وہ براہ راست تعلق اس کا جو ہے وہ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ تعلق جو ہے وہ مینجمنٹ کے ساتھ ہے یا وہ ریسرچ اینڈ نالج کریشن کے ساتھ ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل نوبل پرائز جیتنا ہو تو کیا آپ وائس چانسلر بننا چاہیں گے یا آپ اپنی ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کا جو اسکل ہے اس کو پالش کریں گے اور مزید بڑھاتے چلے جائیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ریسرچ سدرا نے بھی یہی آنسر دیا ہے کہ ریسرچ پبلیکیشنز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ زیادہ فوکس کریں تو یہ نالج میں آپ کی کنٹریبیوشن بنتی چلی جاتی ہے، اور جب آپ نالج میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ مینجمنٹ میں اتنا زیادہ بے شک انوالو نہ بھی ہوں تو آپ نوبل پرائز کی ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ جو ریس ہے وہ گلوبل ہے، وہ ایک اور لیول کی ریس ہے، وہ ایک اور لیول کی کنٹریبیوشن ہے. ریس کا ورڈ اگر میں نہ بھی استعمال کروں تو ایک اور لیول کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا، اب آپ کے سامنے جو چوائس ہوتی ہے، مثال کے طور پہ یہ چوائس میرے لیے بھی زندگی کے خاص موڑ پہ آئے گی کہ عزیر would you like to be a part of the management structure? Would you like to become a dean? And would you like to apply for the vice chancellorship or the principalship or some other management oriented job? Or would you like to remain in the teaching profession?
رائٹ, اور وڈ یو لائک ٹو پرسو ریسرچ اینڈ پبلیکیشنس. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ تو مجھے بھی کرنا پڑے گا. شاید یہ کویسچن ابھی میری عمر کو 40 سال اس وقت ہو گئی ہوئی ہے, اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, اور آگے میں کیریئر میں اگر موو کروں تو مجھے ایسوسیٹ شپ اور جو پروفیسر شپ ہے اس کے لیے ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز جو ہیں اس کو بڑھانا ہوگا. اور اگر میں پبلیکیشنز جو ہیں وہ 15 سے 20 تک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد مینجمنٹ والی سائڈ پہ چلا جاتا ہوں تو میں وائس چانسلرشپ کی طرف بھی جا سکتا ہوں. بٹ دیز آر آل مائی ڈیسیجنز. I will have to make these choices and each one of you will also have to make these choices. آپ میں سے بھی ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. سو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس سوال کو ذرا 1 منٹ میں آپ پاز کروں گا یہاں پہ, اور آپ سوچئے گا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے اور پریفرنس ہے. کچھ لوگوں نے تو ویسے یہاں پہ مجھے بتانا شروع کر دیا کہ جی ہم ٹیچر رہنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل, اور لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آپ زندگی کے اس موڑ پہ جہاں پر بھی آپ ہیں اور آپ کی جو ایج ہے اس میں, اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ میں آگے بڑھنا چاہیں گے یا کہ آپ مینجمنٹ والی سائڈ پہ آگے جانا چاہیں گے, تو ذرا تھوڑا سا سوچ کے جواب دیجیے گا کہ وٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو, وٹ ول بی یور چوائس. آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ آپ کی جو اپنی چوائس ہے, آپ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ آپ کی ایک پریفرنس ہے کہ آپ اس طرف کیوں اپنے آپ کو پرسو کرنا چاہیں گے. اور یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مینجمنٹ والی سائڈ کے اوپر جانا چاہیں جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیچنگ کے اندر بہت زیادہ نہ ہو, اور ان کی ریزنز آپ سے فرق ہو سکتی ہیں. اسی لیے بعض اوقات کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ ٹیچنگ والی سائڈ پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے. لیکن آپ نے اپنے ریزن جو ہے وہ بتا دیا ہے. جی سدرا, یو ہیو ریز یور ہینڈ, آئی وڈ لائک ٹو ہیئر یور آنسر ایز ویل. آپ کیا کہتی ہیں؟ سو آپ کی جو مینیجریل اسکلز ہیں اگر وہ آپ کو ڈیولپ کرنے کا موقع مل جائے, اوکے, اور اس میں لوگ آپ کو ٹرین کریں, آپ کو گروم کریں, اور آپ کو اپرچونٹی ملے کہ آپ اپنے یونیورسٹی میں فار ایگزامپل ڈین شپ کی طرف اور مے بی وائس چانسلرشپ کی طرف موو کرنا چاہیں, تو وڈ یو سے نو ٹو اٹ؟ اوکے, سو اٹ مینس بیسیکلی دیٹ دی چوائسیز دیٹ یو میک ڈپینڈ اپان یور اسکل سیٹ, یور پرسنالٹی اینڈ یور ریزنس. ابھی سلیمی صاحب نے اور سدرا نے سلیمی صاحب نے اور سدرا نے جو کنٹریبیوشن کی ہے اس ہماری ساری ڈسکشن کے اندر, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو چوائسیز ہوتی ہیں, یہ چوائسیز جو ہیں حالات, ہمارے فیصلے اور ان فیصلوں کی روشنی میں جو ان کے نتائج نکلتے ہیں, یہ ان ساروں سے یہ ایمرج ہو رہی ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھاتے ہوئے اپنے عمل کو بنیادی طور پہ زیادہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹیچنگ پروفیشن کے اندر جب ہم ٹیچنگ کیریئر کی بات کرتے ہیں, اور کیریئر کے اندر ایک کیریئر پاتھ ہوتا ہے, اور کیریئر پاتھ جو ہے وہ لیکچرر سے تو شروع ہوتا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پروفیسرشپ تک جاتا ہے, اور اگر وہ مینجمنٹ والی سائڈ پہ بندہ اپنی اسکلز کو ڈیولپ کر لے تو وہ ڈین شپ اور وائس چانسلرشپ اور مے بی سم ادر ویری امپورٹنٹ مینیجریل پوزیشن کے اوپر بھی وہ جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ چیئرمین HEC جو ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان, ہی از اے ریسرچر, جو انہوں نے HEC بنایا تھا بہت عرصہ پہلے, دی فیڈرل HEC, اور وہ ایک ریسرچر ہے. پوری دنیا کے اندر ان کا نام جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہی واز دی وائس چانسلر, پرہیپس ہی واز ڈین بٹ ناٹ دی وائس چانسلر, لیکن جو مینجمنٹ تھی ان کی وہ HEC کے اندر ان کی وہ اسکلز جو تھیں وہ شو ہوئی تھیں. اچھا, اس کا سمپل لائن جو آنسر ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز سیکھ سکتے ہیں جو ہم کرنا شروع کرتے ہیں. سو جب ہم اپنے آپ کو مینجمنٹ میں اندر انوالو کریں گے, ہم مینیجریل اسکلز سیکھنا شروع کر دیں گے, اور جس طرح کی مینجمنٹ اسکلز فار ایگزامپل آپ سیکھنا چاہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو کہ اس مینجمنٹ میں انوالو ہیں, فار ایگزامپل ان کے ساتھ آپ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ اور میں کوئی بھی یہ بندہ جو ہے وہ یہ کام سیکھ سکتا ہے. سو مینجمنٹ آف اے ڈپارٹمنٹ, مثال کے طور پہ جو آپ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ کی مینیجریل پوزیشن کے اوپر ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اور اگر آپ ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کلوزلی واچ کرتے ہیں کہ لیٹر کیسے آتا ہے, کیسے اس کا نمبر لگتا ہے, کیسے اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے, اور رسپانس اگر واپس آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, تو یہ ساری جو ٹریننگ ہوتی ہے بنیادی طور پہ. سو اینی باڈی ہو گیٹس ان ٹو دی مینیجریل ایکٹیویٹیز گیٹس ٹرینڈ.
جیسے یہ کوئی بھی اسکل ہے بنیادی طور پہ، جی کوئی بھی اسکل جو ہے وہ ہم کر کے سیکھ سکتے ہیں. اچھا اب یہ جو مینیجریل اسکلز ہیں نا، ان کے لیولز ہیں اور ڈائیورسٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کی لیولز ہیں اور اس کی ڈائیورسٹی ہے. مثال کے طور پہ جو انٹرپرسنل اسکلز ہیں، انٹرپرسنل اسکلز، لوگوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ کیسے بنانا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ پریزنٹیشن سکلز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جس کو ہم فیڈ بیک سکلز کہتے ہیں کہ اپنے سے جو لوور رینک کے لوگ ہیں ان کو فیڈ بیک کیسے دینی ہے، ان کو سپروائز کیسے کرنا ہے، ان سے کام کیسے لینا ہے، یہ بھی سکلز ہوتی ہیں. سو سکلز کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. مثال کے طور پہ ایک جو لیکچرر ہے اس کے نیچے تو کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ کوئی ریسرچ اسسٹنٹ ہو سکتا ہے یا وہ پی این ہوگا. جب آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں تو آپ کے نیچے کچھ لیکچررز بھی ہیں آپ کی ٹیم کے اندر، تو آپ ان سے کیسے کام کرواتے ہیں، ان کو ٹیم کے طور پہ کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ بھی ایک سکل ہے. اور جب آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، فار ایگزامپل اگر آپ پرنسپل بن جاتے ہیں اور پرنسپل شپ کے اندر آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اپنے کالج کے اندر جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے. اور جو وائس پرنسپل ہیں فار ایگزامپل اور ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی ٹیم کے طور پر لے کے چلنا ہے. تو پھر وہاں پہ جو سکلز چاہیے ہوں گی وہ ان کا لیول بھی اور اس کی ڈائیورسٹی بھی بڑی مختلف ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو سیکھتے جاتے ہیں، یعنی ہم علم کا دروازہ اور سیکھنے کا دروازہ بند کرنے کی بجائے اگر ہم اس دروازے پہ دستک دینا شروع کر دیں تاکہ وہ دروازہ ہمارے لیے کھلے اور ہم چیزوں کو سیکھتے جائیں تو ہماری سکلز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جی میرے نزدیک اس کا سب سے آسان اس کا جو، اور میں بھی بنیادی طور پہ جب لیکچرر تھا 2004 میں لیکچرر اپوائنٹ ہوا تھا آن ریگولر بیسس. میں تھوڑا سا اپنا کیریئر جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ڈیڈ آئی اسٹارٹ اینڈ ویئر ایم آئی ناؤ. Because I have made different choices and these choices reflect my preferences. 2000 کے اندر میں نے ماسٹرز کیا. اس زمانے میں 4 ایئر آنرس پروگرام نہیں ہوتا تھا، اس وقت ماسٹرز پروگرام ہوتا تھا. تو سن 2000 کے اندر جب یہ نیا ہزاریہ جو تھا وہ نمودار ہو رہا تھا نا، سن 2000 وہ ہمارے ماسٹرز کا سال تھا. میں نے ماسٹرز اپنا کمپلیٹ کیا اکنامکس کے اندر اور میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہوا ہوں وہاں سے. اب ماسٹرز کرنے کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہی ایک ریسرچ اسسٹنٹ کی جاب جو تھی وہ آفر ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ لکھنے لکھانے کا کام جو تھا نا، خاص طور پہ اخبار میں آرٹیکل میرا ایک پبلش ہو گیا تھا اور میں کچھ اپنے رپورٹس چھوٹی موٹی اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا. تو میں نے رائٹنگ سکلز جو تھی ان کو خود سے امپروو کرنا شروع کر دیا. اینی وے سو جب میں ریسرچ اسسٹنٹ بن گیا اور کالج کے اندر، گورنمنٹ کالج کے اندر میں نے باقاعدہ اس سال میں 16واں گریڈ ہوتا تھا، 16ویں گریڈ کے اندر اللہ کا شکر ہم نے کام کرنا شروع کیا. تو اس کے بعد سن 2002 میں لیکچررز کی پوزیشنز اوپن ہوئیں اور جو لیکچررز کی پوزیشن اوپن ہوئیں تو میرے لیے دیٹ واز این اپرچونٹی، کیونکہ میں وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام تو کر ہی رہا تھا اور میرے ہیڈ مجھے جانتے تھے کہ یہ لڑکا کام کرنے والا ہے. اس زمانے میں وہ لڑکا ہوتا تھا تو یہ لڑکا کام کرنے والا ہے اور یہ ریسرچ کا شوق بھی رکھتا ہے. تو انہوں نے جب ہمارا بورڈ ہوا سلیکشن بورڈ پہ، اس میں انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا اینڈ آئی بیکیم لیکچرر ان 2002 کے اندر جو ہے میں اس میں آ گیا کانٹریکٹ کے اوپر. 2004 کے اندر میں ریگولر ہو گیا اور پھر 2008 کے اندر میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا اور دیٹ واز اے پروموشن کہ 4 سال میرے کمپلیٹ ہو گئے. ہماری یونیورسٹی کے رولز کچھ اس طرح کے ہیں جس کے اندر اگر آپ 4 سال جو ہیں اس وقت اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے تھے تو آپ آٹومیٹکلی پروموٹ ہو جاتے تھے ٹورڈز دی اسسٹنٹ پروفیسر. سو 2008 کے مڈ میں تقریباً میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا اور اس کے بعد میں نے پھر اپنا جو لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے اس کے اوپر فوکس تھوڑا سا کم کر دیا اور میرا جو کام تھا بنیادی طور پہ جو میرا شوق تھا وہ مینیجریل سکلز کے اندر زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اور جو یہ مینیجریل سکلز تھیں اس کے اندر انٹرنیشنل ریسرچ کولیبوریشنز کے کچھ پروجیکٹس تھے جو برٹش کاؤنسل اس زمانے میں اس کو لک آفٹر کرتا تھا، ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو سپورٹ کیا کرتا تھا.
تو ہم نے اپنے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے اندر 2007 کے اندر ایک انٹرنیشنل لنک پروجیکٹ کیا جس کے اندر ہم نے ایک نئی ڈگری پروگرام لانچ کیا اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم. بیسیکلی ہم 2 لوگ تھے, ایک ہمارے وائس چانسلر صاحب تھے پروفیسر خالد آفتاب, اور دوسرا میں تھا جو اسسٹنٹ لنک کوآرڈینیٹر کے طور پہ اس کو دیکھ رہا تھا. خالد آفتاب صاحب گرومڈ می ویری ویل. انہوں نے مجھے بہت ساری چیزوں میں بڑے اچھے طریقے سے گروم کیا, ان چیزوں کو اپرچونیٹیز میں اور کولیبوریشنز کے حوالے سے خاص طور پہ. سو اب یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر آ کے نا میں ایک آپ کی طرف سوال جو ہے وہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ بعض اوقات آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور بعض اوقات اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا, رائٹ؟ کہ بعض اوقات لوگ آپ کو خود کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم اپلائی کرو اس کام کے لیے اور یہ اپرچونیٹی آ رہی ہے. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے, انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے, اس کے لیے پروپوزل لکھو, رائٹ؟ اور پروپوزل لکھتے ہیں, مل کے لکھ لیتے ہیں اس کو, اور یہ اپرچونیٹی اگر یہ ملتی ہے تو ہم اپنے کیریئر میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں. اچھا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپرچونیٹیز دوسروں کو نہیں بتاتے لیکن آپ کو خود اپرچونیٹیز سرچ کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لوگ آپ کو اپرچونیٹیز کے متعلق بتاتے ہیں کہ کیریئر میں اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, کولیبوریشن کی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, ٹریننگ کی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, یا وہ چھپاتے ہیں اور آپ کو خود کیریئرز کے لیے اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو دوسری اپرچونیٹیز ہوتے ہیں اس کے لیے خود آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو آنسر کریں. پوری زندگی جب تک آپ ٹیچنگ پروفیشن میں آپ رہیں گے نا, آپ کو مختلف طرح کے لوگ ملیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو ہو سکتا ہے مس گائیڈ بھی کریں, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو فل انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو مختلف طرح کے لوگ ملیں گے, اور کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اور مجھ سمیت ہم سب لوگوں کو اپنی انفارمیشن کو اسٹرانگ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس بات کو اگر آپ کہیں لکھنا چاہیں, رجسٹر کرنا چاہیں تو آپ بے شک اس کو لکھ لیجئے کہ اپرچونیٹیز کی انفارمیشن لینا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. جو شخص, مرد ہے, عورت ہے, جو شخص اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اپرچونیٹیز میں آگے بڑھنا ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ. تو وہ جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کے متعلق انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے, یہ جو سورسز آف انفارمیشن ہے ان کو ایکسیس کرنا, اس کی ذمہ داری ہمیں خود لینی آنی چاہیے کہ ہم کیسے اس کو لیں گے. بہت لوگوں کی مہربانی ہوتی ہے, بعض کا ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے مہربان ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اپرچونیٹیز کے متعلق بتا دیتے ہیں کہ جی جاب آئی ہے, کیریئر کی جاب آئی ہے اور اس میں آپ اپلائی کر لیں. تو نوائس لیس انفارمیشن, ایکوریٹ انفارمیشن کو کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے حاصل کرنا کہ کس سورس سے آپ کو مل سکتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کیریئر میں کیسے پروگریس کر سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کی جو ذمہ داری ہے وہ آفٹر آل ہمیں خود لینی پڑتی ہے. آپ کے جو یہاں پہ پارٹیسپیشن آ رہی ہے, دس از ویری انٹرسٹنگ پارٹیسپیشن, کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے بالکل کہ ہم اپنے کیریئر میں اپرچونیٹیز کو سیکھ کریں, اپرچونیٹیز کو تلاش کریں اور ان اپرچونیٹیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور ان اپرچونیٹیز کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جو سکلز چاہیے اس کو پالش کرتے چلے جائیں. آف کورس کہیں نہ کہیں ہمیں مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. بعض لوگ ٹھیک پاکستانی معاشرہ ہے اور باقی دوسرے معاشروں کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کیریئر میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر بندہ آپ کو آگے کی طرف سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. کچھ لوگ سپورٹ کرتے بھی ہیں, کچھ لوگ لیگ پولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو لیگ پولرز ہوتے ہیں ان سے بچتے بچاتے ہوئے اور جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی سکلز کو زیادہ بہتر بناتے ہوئے اپرچونیٹیز کو کیسے ہم کیپچر کر سکتے ہیں اور اپرچونیٹیز کو کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیچنگ کیریئر ہے نا, اس کے اندر جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل, اور آپ کی پبلیکیشنز بھی پوری ہیں اور آپ کا ریسرچ ایکسپیرینس بھی پورا ہے, لیکن پھر درمیان میں کسی بندے نے ایسی گانٹی ڈالی, آپ کو کسی ایسی آپ کے خلاف درخواست دے دی مثال کے طور پہ, انکوائری لگ گئی, اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ ایسے
ڈسہارٹ ہوئے اور آپ نے کہا کہ یار چھڈو میں ایتھے ہی ٹھیک ہے, میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں بس ایتھے ہی ٹھیک ہے, میں ایسوسیٹ تو ہو گیا بس میں ایتھے ہی ٹھیک ہوں, زیادہ دشمن نہیں بنانے چاہیے. تو کھوئے ملائی والے جو لوگ ہیں نا ان کو بھی ہمیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نظر میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر دیتے ہیں. سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ سوال دوبارہ جو ہے اس کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے, جیسے مثال کے طور پہ لیکچرر ہے تو اس سے آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر کیسے بننا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر اگر آپ ہیں اور ایسوسیٹ کیسے بننا ہے, ایسوسیٹ ہیں تو آپ پروفیسر کیسے بنیں گے, اور پروفیسر سے آگے جو ہے وہ ٹیچنگ کیریئر جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چلتا پاکستان میں. پروفیسر لیول کے بعد پھر وہ پروفیسر ایمریٹس ہوتے ہیں, ڈسٹنگوشڈ پروفیسرز ہوتے ہیں جو اعزازی ہوتے ہیں, لیکن وہ کیریئر کے اندر اس طریقے سے وہ بلٹ ان نہیں ہوتے. اس کا سب سے امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہے نا جی وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. سو آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور آپ جس یونیورسٹی کے اندر ہیں اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے رولز ریگولیشنز کیا ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کالج ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, کالج اس میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز امپلیمنٹ کیسے ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. سو یہ دو چیزیں مل کے آپ کو انفارم کر دیتی ہیں, آپ کو یہ علم دے دیتی ہیں کہ اپنے کیریئر میں آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جی بچتے بچاتے ہم کیسے آگے بڑھ جائیں, کہ قسمت تو ہر ایک کو موقع بھی دیتی ہے, قسمت جو ہے وہ ہر ایک کو فیور بھی کرتی ہے. میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ قسمت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نا انصافیاں زیادہ نہیں کرتی, ہمارے ساتھ وہ فیور ہی کر رہی ہوتی ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز دے رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں اس اپرچونیٹی کا پتہ نہیں لگتا, یا بعض اوقات ہم اس اپرچونیٹی کے لیے تیار نہیں ہوتے ٹائم کے اوپر, تو اس لیے وہ اپرچونیٹی نکل جاتی ہے. وہ موقع جو ہوتا ہے اس کا سلیکشن کا, فار ایگزامپل آگے ایک کیریئر میں آگے موو لینے کا, وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. تو اس میں جو اندر کی بات ہے اور جو ون لائنر ہے وہ یہی ہے کہ ایکسپینڈ یور نالج اباؤٹ دی کیریئر پاتھ, رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ امپلیمنٹ کیسے ہوتے ہیں, اینڈ لاسٹ پوائنٹ, گروم یور سیلف. گروم یور سیلف, اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنے انٹریکشن کو, اپنی کمیونیکیشن سکلز کو, اپنی مینیجریل سکلز کو گروم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہمیں کوئی ٹریننگ ورکشاپ میں جانا پڑتا ہے تو ہاف ہارٹیڈلی نہیں جائیں, بلکہ ہمیں ہاف ہارٹیڈلی جانے کی بجائے وہاں پر اچھے طریقے سے پریپیئر ہو کے پارٹیسپیشن کرنی چاہیے اور وہاں سے میکسیمم نالج حاصل کرنا چاہیے. میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہ جو ہمارا ایک انفارمل ڈسکشن ہے اس کے اندر آپ بڑے توجہ کے ساتھ میری باتیں جو ہیں ان کو آپ سن رہے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک لرننگ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے, اور یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی چیز سکھا رہا ہوں, اصل میں تو آپ نالج شیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ. آپ اپنا سوال جب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نالج مجھ تک پہنچتا ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے. اور بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کو اور زیادہ مضبوط کریں, اپنے ایکسپیرینسز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں. اور جیسے جیسے کیریئر میں جو لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ لوگ یہ کوشش کریں کہ جو لوگ کیریئر میں ان سے پیچھے ہیں لیکن وہ زیادہ محنتی ہیں اور ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا, تو وہ ان کو سپورٹ کریں. یہ جو سپورٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو سینئرز ہیں جو جونیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں, اچھے جونیئرز کو, تو ان کو یہ سپورٹ سسٹمز ہیں وہ کریٹ کرتے رہنا چاہیے. تو میں اس میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہ ایک سپورٹ سسٹم جو ہے اگر آپ اس کو کریٹ کر لیں, اپنے جونیئرز کو سپورٹ کریں, ان کو اپرچونیٹیز بتائیں کیریئر میں کیسے آگے بڑھتے ہیں. اور جو جونیئرز ہیں اگر وہ یہ سپورٹ اپنے سینئرز کو دینا شروع کر دیں, اب جو جونیئرز ہیں وہ یہ سپورٹ اپنے سینئرز کو دینا شروع کر دیں کہ کیسے وہ لوگ زیادہ جوائنٹ پبلیکیشنز کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں, تو آئی تھنک کہ چیزیں بہت زیادہ امپروو بھی ہو سکتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں, شاید سب لوگ اس پروسیس میں سے کہیں نہ کہیں گزرے ہوں گے کہ ان کا من زیادہ لگتا ہے پڑھنے پڑھانے میں, ریسرچ کرنے میں, اور وہ زیادہ اچھے بہتر ٹیچر بننا چاہتے ہیں, نالج جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, پبلیکیشنز کرنا چاہتے ہیں, ریسرچ کانفرنسز میں جانا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل کنٹریبیوشنز فار ایگزامپل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ان کو مینیجریل ٹاسکس ملتے ہیں,
اور جس کو آپ نے کلیریکل ٹاسک کا نام دیا ہے وچ از آلسو گڈ، لیکن اس کو مینیجریل ٹاسکس کہنا زیادہ بہتر ہے. مینیجریل ٹاسکس جو ملتے ہیں وہ بعض اوقات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم ہے اور ایفرٹ ہے وہ اس میں زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ریوارڈ بھی اتنا نہیں ہے. یعنی میں اپنے مینجمنٹ کے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ایسوسیٹ پروفیسر نہیں بن سکتا. اگر میں پبلیکیشنز کروں گا، اچھی پبلیکیشنز کروں گا، تو پھر ہی میں ایسوسیٹ پروفیسر بن سکتا ہوں. میری جو یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کم از کم 10 سال کا ایکسپیرینس ہو، ٹیچنگ ایکسپیرینس، اور کم از کم 10 پبلیکیشنز ہوں. یہ کم از کم کی بات میں کر رہا ہوں، کچھ یونیورسٹیز سے زیادہ بھی مانگتی ہیں. کم از کم 10 پبلیکیشنز ہوں تو آپ ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ، اس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن پبلیکیشنز وہ اس لیے نہیں کر سکا یا کر سکی کہ اس کے کیریئر کے اندر اس کو مینیجریل ٹاسکس اتنے زیادہ دیے گئے، جو کلیریکل ٹاسکس آپ کہتے ہیں، کہ کلیریکل ٹاسکس ایسے دیے گئے کہ وہ اپنی پبلیکیشنز کے اوپر فوکس ہی نہیں کر سکا یا کر سکی. تو وہ کیسے کیریئر میں آگے بڑھے گا؟ تو یہ چیز بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے سمیہ، اور آپ سب لوگوں کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جتنی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رولز ریگولیشنز کیا ہیں اور میں کیریئر میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہوں اور بڑھ سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کیا چوائسیز کرنی چاہیے، انفارمڈ چوائسیز، تو کام آسان ہو جاتا ہے. اور اندر کی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ اپنے ایکسپیرینس میں بڑھتے جائیں گے نا، اور بڑھتی جائیں گی، ویسے ویسے آپ کو ایک آرٹ آف سیئنگ نو آپ سیکھ جائیں گی یا سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو مجھے اپنے ایک استاد کی بات یاد آ رہی ہے. میرے کئی استاد ہیں، اللہ تعالیٰ از سو کائنڈ آن می، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے استاد دیے. مجھے اپنے ایک استاد کی بات یاد آ رہی ہے. اچھا، وہ میرے یونیورسٹی کے استاد نہیں ہیں، وہ میرے کچھ ہم پروجیکٹ ایک کر رہے تھے تو اس کے اندر مجھے ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا. میں ان کو استاد مانتا ہوں، گرو مانتا ہوں اپنا. انہوں نے مجھے کہا کہ عزیر، ورک، یہ لکھ لیں بات، ورک gravitates to the station where it gets done. اردو میں اگر آسانی کے لیے کہوں کہ کام جو ہے اس بندے کی طرف جاتا ہے جو اس کو کر ڈالے. Work gravitates to the station where it gets done. جو بندہ زیادہ کام کرتا ہے اس کو کرنے کے لیے اور کام ملتا ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں گی یا بڑھیں گے اور سینئر ہوتے چلے جائیں گے نا، تو آپ کو ایک آرٹ آف سیئنگ نو بھی سیکھ جائیں گے آپ لوگ. تو پھر کام آپ کی طرف زیادہ نہیں آئے گا. اور یہ بھی ممکن ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ سیکھ جاتے ہیں، میں سیکھ جاتا ہوں کہ کام کیسے کرنا ہے، تو پہلے جو کام کرنے میں، نپٹانے میں ہمیں 1 گھنٹہ لگتا تھا مثال کے طور پہ، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم 15-20 منٹ کے اندر نپٹا ڈالیں. تو جو سمارٹ ورک ہوتا ہے، وہ سمارٹ ورک بھی ہم سیکھ لیتے ہیں کہ وہی کام جو پہلے 1 گھنٹے میں کرتے تھے جب ہم نئے نئے آئے تھے یونیورسٹی کے اندر، اور کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہوتا تھا تو اس میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا. لیکن اب ہمیں وہ پریکٹس اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس لیٹر کا جو ہے آنسر ہم نے کیسے دینا ہے، تو 15 منٹ کے اندر وہ ہم اس کو ٹائپ کر لیتے ہیں، اس کو بھگتا دیتے ہیں. شبیر صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ہر بندے کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ بنا ہے. تو کوئی بات نہیں کہ وہ ٹیچنگ پروفیشن میں، اصل میں دیکھیں نا کہ کالج کے اندر آنے کا، یونیورسٹی کے اندر آنے کا رستہ تو وہی ہے نا. ٹیچر نے بھی PPSC کے تھرو آنا ہے، اور جو بندہ مینجمنٹ والی سائڈ پہ جانا چاہے گا، پرنسپل، اس نے بھی اسی راستے سے ہی آنا ہے. اور بعد میں وہ پھر اپنی جو اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزیشنز، وہ اپنی فرق کر لیتے ہیں کہ جو بندہ ٹیچر ہے وہ ٹیچنگ کے اندر اسپیشلائز کرے گا، کلاس روم میں مزہ اس کو آئے گا، اور جو مینیجر ہوگا اس کو دفتر میں بیٹھنے میں اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں مزہ آئے گا. تو میرے خیال میں اٹس فائن. یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر ریفارمز کی جائیں. ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کو میں یہ پروپوزل دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. پروپوزل دینے میں تو کوئی عرض نہیں ہوتا نا، ہم ایک پروپوزل ای میل بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے جو مینجمنٹ پوزیشنز ہیں، وہ نان ٹیچنگ کے لیے علیحدہ سے لوگوں کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے. وہ نان ٹیچنگ سٹاف علیحدہ ہونا چاہیے، ان کے کیریئر ہی علیحدہ ہونا چاہیے، وہ ٹیچرز اس طرف نہیں آنے چاہیے. یونیورسٹیز کے اندر ایسا ہوتا ہے. اب جس سٹیج کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں جی، سب لوگ، اور ہماری آپس میں جو ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں اس کے اندر، تو یہ چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیچنگ کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے جو چوائسیز ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں.
اور ہر بندہ اپنی اسٹرینتھس کی بنیاد کے اوپر، اپنی اسکلز کی بنیاد کے اوپر اسٹریٹجی بناتا ہے یا بناتی ہے کہ وہ اپنے کیریئر میں کیسے آگے بڑھے گا. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیں، اور بہت ساری جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ لوگوں نے خاص طور پہ جو آئیڈیاز جو یہاں پہ پریزنٹ کیے ہیں، میں اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور یہ جو آئیڈیاز ہیں کہ کیریئر میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، اس میں مینیجریل پوزیشنز جو ہیں وہ کیا رول پلے کرتی ہیں، پبلیکیشنز اور ریسرچ کیا رول پلے کرتی ہے، نیٹ ورکنگ کی جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یا اس کا کیا رول ہوتا ہے، اینڈ نالج آف دی سسٹم اس کا کیا رول ہوتا ہے. ہم نے یہ جو باتیں کی ہیں نا، اس کا میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. اور آپ کا ٹائم جو ہے اس کی بیسٹ ویلیو میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم اپنے نالج کو اپنے کیریئر کے حوالے سے پلان کر لیں. اگر آپ کے پاس کوئی کاغذ پینسل ہے جس کی آپ اوپر کچھ لکھ سکتے ہیں، تو اس پہ آپ اپنی جو آج کی ڈیٹ ہے وہ ذرا لکھیں کاغذ کی باٹم سائڈ کے اوپر، کاغذ کے لوور سائڈ کے اوپر. میں یہ اسکرین شیئر کے اوپر جا رہا ہوں، اور اسکرین شیئر کے اندر میں وائٹ بورڈ جو ہے نا جی اس کو میں یوز کروں گا. سو آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ ساتھ وائٹ بورڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر ہم اب آگے ہیں. میں ایک اس طرح سے ایک ایرو جو ہے نا جی، یہ ایرو بنا رہا ہوں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹائم کا ایرو ہے، وقت کا دھارا ہے جو آگے کی طرف چل رہا ہے. اور اس پہ ہمارے پاس جو سٹارٹنگ ہے وہ یہاں پر باٹم پہ ہے، جس میں آج کی ڈیٹ ڈال رہا ہوں. مثال کے طور پہ آج ہے جی 18 جولائی اور 2020. اچھا، اب اس کی جو ایرو ہے، اس کی جو آخری جہاں پر یہ اس کا جہاں پر یہ ایرو ختم ہو رہا ہے، وہاں پر میں ایک ٹیکسٹ باکس چھوٹا سا ڈالنے لگا ہوں. اور وہ جو ٹیکسٹ باکس ہے اس میں میں وہ ڈیٹ ڈالوں گا جس میں میں 60 سال کا ہو جاؤں گا. اور یہ آپ نے بھی وہی ڈیٹ ڈالنی ہے جس پہ آپ 60 سال کی ہو جائیں گی یا ہو جائیں گے. تو اب آپ یہ تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ وہ ڈیٹ کیا ہوگی جس پہ آپ 60 سال کے ہو جائیں گے یا ہو جائیں گی. تو یہ جو 60 سال کی عمر ہوتی ہے نا، یہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے ایک خاص معنی رکھتی ہے. تو میں کیلکولیشن کرتا ہوں اپنی عمر کی کہ میں 60 سال کا کب ہوں گا، اور آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے اپنی عمر کی کہ آپ 60 سال کے کب ہو جائیں گے. تو وہ ڈیٹ جو ہے نا وہ آپ نے آخر میں جہاں پہ ایرو آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے ڈال دینی ہے. اچھا، اب آپ نے یہ 2 ڈیٹس ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ایک ڈیٹ ہم سب کی سانجھی ہے جو آج کی ڈیٹ ہے 18 جولائی 2020، یہ ہم سب کی سانجھی ڈیٹ ہے. لیکن ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہم میں سے کئی لوگوں کی ایک بھی ہو سکتی ہے، کئی لوگوں کی مختلف بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم انٹرسٹنگلی اگر ہم کسی ایک ہی دن پیدا ہوئے ہوں تو ہماری ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بھی ایک ہی ہوگی. لیکن 60 سال کی عمر میں ہم عام طور پہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹس مختلف ہو سکتی ہیں. اب وہ ریٹائرمنٹ ڈیٹ جو ہے نا، اس کے ساتھ میں نے اپنی پوزیشن نہیں لکھی کہ میں پروفیسر ہوں گا، میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گا، میں وائس چانسلر ہوں گا، میں ڈین ہوں گا، کیا ہوں گا. تو یہ میں نے خالی چھوڑ دیا ابھی یہاں پہ. اور میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں آپ کی کلاس میں. آپ کے پاس کاغذ موجود ہے اور کاغذ کے اوپر 2 ڈیٹس ہم نے لکھی ہیں، اور جو 2 ڈیٹس ہیں ان کے درمیان میں ایک فاصلہ ہے. اب یہ جو فاصلہ ہے بنیادی طور پہ اس فاصلے کو ہم نے طے کرنا ہے، یہ وقت ہم نے گزارنا ہے. یہ وقت کیسے گزاریں گے ہم کیا فیصلے کریں گے کہ ان فیصلوں پہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے. جب ہم ریٹائر ہو رہے ہوں تو ہم خوش کن ماحول میں ریٹائر ہو رہے ہوں، ہم ایک طمانینت کے ساتھ ریٹائر ہو رہے ہوں، اور ہمارے لوگ جن کے ساتھ ہم نے کام کیا وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں کہ جی آپ نے اچھا کام کیا ادارے کے لیے بھی، اور جو فیملیز جن کو ہم ریز کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ایک طریقے سے ریکگنائز کر رہی ہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کے اندر بہتری آپ نے پیدا کی ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے، اب چونکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ سب لوگوں سے 20 سیکنڈز 30 سیکنڈز اب آپ کا ٹائم شروع ہونے لگا ہے کہ what will you do that you will be able to say like this، اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہوئے کہ جب آپ ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو آپ نے کیا اچیو کیا ہوا ہوگا in terms of your skills, in terms of your career progression یا in terms of your recognition. جی تھوڑا سا ذرا ایم سیٹ کریں اپنا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر کاغذ کے اوپر وہ ایم لکھ لیں تو اور بھی اچھا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ لاؤڈلی شیئر کر دیں کہ جی میں تو وائس چانسلر بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں
تو ذرا کھل کے بتائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس سیشن میں جس میں ہمارے پاس 19-20 پارٹیسپینٹس ہیں, میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں, ہو سکتا ہے اس کے اندر 3-4 وائس چانسلرز فیوچر کے بیٹھے ہوئے ہوں. اوکے, یہ جو ایکسرسائز ہم نے چھوٹی سی یہاں پر کی ہے نا جی, اس ایکسرسائز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں جب ہم اپنی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ فورسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہوں گے. یہ ممکن ہے, اللہ نہ کرے, یہ ممکن ہے کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ ہی ریٹائر ہو جاؤں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں لیکن فل پروفیسر ایمریٹس کے طور پہ فار ایگزامپل کام کر رہا ہوں اور وہاں سے ریٹائر ہو رہا ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے پاکستان کا کوئی بڑا اعزاز جو ہے, فار ایگزامپل نشان پاکستان یا جو ستارہ امتیاز ہے, وہ میری کنٹریبیوشنز کی بنیاد کے اوپر مل رہا ہو ریٹائرمنٹ کے بعد. تو یہ جو ساری چیزیں جو میں آپ سے اس چیز کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ جو آپ جس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ وہ پورا بھی ہو سکتا ہے. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو کین بیکم دی وائس چانسلر, سو وائی ٹو لوز دیٹ پاسبلٹی. سو ود اے پازیٹیو نوٹ میں آج کا جو سیشن ہے, آج کی جو گفتگو ہے, اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑے زبردست طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا, اور میں آپ سب لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ ارد گرد حالات جیسے بھی ہوں, آپ اپنی زندگی میں جو بہتری لا سکتے ہیں, اپنے کیریئر میں جو بہتری لا سکتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اور یہ کوشش جو ہے اگر منظم انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو مزید کامیابیاں دے گا, اور آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے ادارے آپ پہ فخر کریں گے. ود دیز ورڈز میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا, جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور ہم آپس میں گفتگو کر سکے ہیں. تھینک یو ویری مچ.